فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجئے اس امید، دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں وہی ایک بات جو ہمیشہ میں آپ سے کیا کرتا ہوں کہ زندگی میں بھلے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ اگر دن کچھ تلخ ہیں تو صبر سے کام لیجئے اور یہ دن پھر جاتے ہیں۔ دن ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ دن جیسے پھرے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب ان کو عہدے سے ہٹایا گیا اور پھر کیسے ان کے دن پھرے، آج کل سب جانب انہی کے چرچے ہیں۔ اور نواز شریف کو ہٹا کے جب عمران خان کو لایا گیا اور ان کے دن آج کل کیسے ہیں۔ یقیناً یہ دن نہیں رہیں گے، یہ دن بھی بدل جائیں گے، لیکن کچھ واقعات اور کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی توقعات کے برعکس ہوتے ہیں۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہونے پہ اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے پہ اور توشہ خانہ کے تحائف رکھنے پہ آپ کو سزا ہو جائے گی۔ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے پرو پاکستان، اتنے حب الوطن تھے اور اس کے بعد آپ نے سائفر کو یوز کیا اور اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرنے پہ آپ کو سزا ہو جائے گی۔ اور بہرحال یہ زندگی کے رنگ ہیں، لیکن انسان کے ساتھ بہت سے معاملات یا بہت سے اعمال ایسے پیش آتے ہیں جو یقیناً انسان کے فعل ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، قول ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہانی یہ ہے، توشہ خانہ میں 14 سال قید بامشقت، تقریباً 78 کروڑ روپے جرمانہ، 10 سال کے لیے نااہلی۔ اب یہ فیصلہ دیا ہے عدالت نے، یہ عمران خان صاحب کے لیے، اور 14 سال قید بامشقت، تقریباً 78 کروڑ روپے جرمانہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو، اور اب دونوں اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ایسی سزائیں جب آتی ہیں، وہ لیڈرز جو ڈیفینیٹلی جو لوگ خود کو لیڈرز کہتے ہیں اور عوام میں ان کی ایک پینیٹریشن ہوتی ہے، تو ان سزاؤں کے بارے میں کوئی بھی انسان خوشی سے بات نہیں کرتا، یا ہم اس پہ کوئی شادیانے نہیں بجا سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن کس کو خبر تھی؟ اور انسان اپنی طاقت کے، اقتدار کے خمار میں بعض اوقات اتنا بھول جاتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ دن اس پہ بھی آ سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایگزیکٹلی ویسا ہوا ہے۔ عارف نظامی صاحب سینئر جرنلسٹ، نگراں وزیر بھی تھے، وزیر اطلاعات تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ نظامی صاحب، آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کی ہے، لیکن سرکار کی جو 1800 سی سی یا 1600 سی سی گاڑی ہے، بطور وزیر آپ نے وہ کیوں استعمال کی؟ تو کہنے لگے کہ یار اس گاڑی کے سامنے جھنڈا لگا تھا۔ تو میں نے کہا فرق کیا ہے کہ آپ کی ایک جانب 7 کروڑ کی گاڑی اور دوسری جانب وہ 1800 سی سی چند لاکھ روپے کی گاڑی اور اس میں جھنڈا لگا تھا؟ تو کہنے لگے جھنڈے کا فرق یہ ہے کہ جھنڈا جس بھی گاڑی کے آگے لگا ہو، تو جب جھنڈا جھولتا ہے، لہراتا ہے، تو انسان بھی ساتھ ساتھ جھول رہا ہوتا ہے، جھوم رہا ہوتا ہے، لہرا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اقتدار کا خمار ہے۔ اقتدار کا خمار تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھے دیگر سیاستدانوں کو سیاستدان نہیں سمجھا۔ اقتدار کا خمار تھا کہ آپ دوسروں کو چور ڈاکو کے القابات سے نوازتے رہے۔ اقتدار کا خمار تھا کہ آپ دوسروں کی کرپشن پہ بات کرتے رہے، لیکن اب وقت نے آپ کو اسی موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور وہی باتیں آپ پہ صادق آ رہی ہیں۔ ہم نے اس وقت نواز شریف کو تاحیات نااہل کہا تھا، ہم نے اس وقت نواز شریف کو مجرم کہا تھا جب پاکستان کی عدلیہ نے ان پر جرم ثابت کیا تھا۔ آج ہم بھی آپ کو 10 سال کے لیے نااہل اس لیے کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی آپ کو مجرم اس لیے کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں آپ پہ جرم ثابت کر چکی ہیں، سائفر کا جرم ثابت ہو چکا، کرپٹ پریکٹسز کا جرم ثابت ہو چکا، توشہ خانہ سے تحائف بیچنے کا جرم ثابت ہو چکا۔ اور پھر اس جرم کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اربوں کے جو تحائف تھے وہ آپ نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیے۔ اور اگر میں بات کروں، جو میں اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور یہ جو ساری انفارمیشن ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، تقریباً 1 ارب 42 کروڑ روپے کے جو توشہ خانہ کے 108 تحائف تھے آپ کو وصول ہوئے اس سارے دورانیے میں، اور پھر آپ نے کسی کی کم قیمت لگائی ان کو بیچا، کسی کی زیادہ قیمت وصول کی، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ توشہ خانہ سے چیز نکلی، پہلے وہ بیچ دی گئی اور اس کے بعد توشہ خانہ سے خریدی گئی۔ عدالت نے یہ جرم آپ پہ ثابت کر دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ امید تھے، آپ لوگوں کے لیے سہارا تھے، دلاسا تھے، آپ نے لوگوں کو بہت کچھ اپنی جو والہانہ عقیدت ہے اس کا گرویدہ کر دیا تھا، لیکن اب جب آپ نے یہ سب کیا اور آپ بار بار کہتے تھے کہ ریاست مدینہ بناؤں گا،
مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے عدالتی فیصلہ جس بھی انداز میں آیا ہے جو بھی ہے، ویسے تو سائفر کا جو معاملہ ہے، جس طرح بہت سے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپلیٹ کورٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اڑ جائے گا، لیکن اب تک کی جو سماعت ہے، جس طرح اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ذوالقرنین ابو الاسناد ہیں، جج تھے احتساب عدالت کے، انہوں نے سائفر عدالت کے، خصوصی عدالت کے، انہوں نے جس طرح اس کو ریکارڈ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی وہ فیصلہ اڑے گا، اور ابھی ڈیٹیل فیصلہ آنا بھی باقی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی کہ کہاں پہ آپ نے کاغذ اچھالے، کہاں پہ آپ نے فائل اچھالی، کہاں پہ آپ نالاں ہوئے، کہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھ کے وہ آپ کے وکیلوں کا انتظار کرتے رہے، کہاں پہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے وکیل آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو آپ نے خاموشی اپنا لی۔ وہ ایک ایک بات لکھی گئی ہے۔ تو وہ جو فیئر ٹرائل والی بات ہو رہی ہے، وہ اتنا بڑا لیکونہ یا اتنا آسان نہیں ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کے لیے ثابت کرنا کہ واقعی انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اور سیم گوز فار دی توشہ خانہ ایز ویل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے وکیل کہاں ہیں، ہمیں جواب دیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ بار کاؤنسلز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، بار ایسوسیشنز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، آج ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے، آج سب لوگ اپنا اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، جو پریکٹیکلی موروثی طور پہ اس وقت پی ٹی آئی کی وارث ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے بعد، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ یعنی کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وکلاء کو جو پارٹی کی قیادت دی گئی تھی، وہ اس کمٹمنٹ پہ دی گئی تھی کہ مشکل وقت میں یہ وکیل ساتھ دیں گے بانی پی ٹی آئی کا، لیکن آج وہ وکیل نظر نہیں آتے۔ بیرسٹر گوہر ایک سٹیٹمنٹ آ کے دے دیتے ہیں، اور جب جرا کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی وہ وکیل غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ وہ خواجہ حارث والا ایپیسوڈ یاد رکھیں کہ جب پیسے ختم ہو گئے، پیسے کم پڑ گئے ان وکلاء کے لیے، تو جو پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر ہیں، انہوں نے اپیل کی تھی وہاں کے لوگوں سے کہ آپ پیسے اکٹھے کریں، اب وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم نے یہاں سے پیسے بھیجنے ہیں۔ اب بھی کئی معاملہ ویسے تو نہیں ہے کہ ان وکلاء نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اپنے ٹکٹس بھی لے لی، اپنے معاملات بھی سیدھے کر لیے، شہرت بھی لے لی۔ وہ وکیل جنہیں 6 مہینے پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا، ایک جملے نے ان کو سیلیبریٹی بنا دیا، ہیرو بنا دیا، اور یہ سارے بانی پی ٹی آئی کے نام کا کھا رہے ہیں، اور وہ اس وقت میں کہاں ہیں؟ علیمہ خان کے یہ جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، وہ بالکل بجا ہیں۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ ٹوپی پہنا گئے ہیں یہ وکیل اور اپنا مدعا سیدھا کر گئے ہیں، اور جو جس چیز کو ملتا تھا وہ لے لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو یہ کاؤنسل ہے ایپلیٹ کورٹ میں جب وہ جائے گی تو وہ کس بیس پہ جائے گی، کتنے تگڑے لوگ جائیں گے، کتنے کنسسٹنٹ جائیں گے۔ کیا وکیلوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ عدالت کے پاس اختیار ہے، وہ اسٹیٹ کاؤنسل مقرر کر دیں گے، وہ جرا کر دیں گے، اور اس کے باوجود وکیل پیش کیوں نہیں ہوئے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ جو فائدے مل رہے تھے وہ فائدے ملنا بند ہو گئے تھے۔ تو ان حالات میں جو ایک تو کیا دھرا آپ کا اپنا ہاتھوں کی دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کو۔ کل بھی کہا تھا کہ کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، جنگ کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ آپ نے سیاست میں ایک اپنا علیحدہ سے اسرائیل بنا لیا تھا، آپ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے تھے، وہ تو آپ بھگت رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے نام کو جو لوگ کیش کر رہے ہیں، میرا سوال پی ٹی آئی کے ووٹر سے ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ کی محبت ہے اپنے قائد کے ساتھ، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے نام پہ جو لوگ کیش کر رہے ہیں، کیا آپ ووٹرز، آپ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے؟ یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ میرا جو آبائی حلقہ ہے پی کے 42 میں جس کی بات کروں، وہ شخص جو مشکل وقت میں جب پارٹی زیر اعتاب تھی، جب زمان پارک پہنچنے کی کال تھی، جو نظر نہیں آیا، جو کسی تہ خانے میں تھا، جو کہیں روح پوش تھا، اس کو آپ نے ٹکٹ دے دی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ورکر جہاں پہ آنسو گیس کھاتا رہا، جہاں پہ آپریشنز دیکھتا رہا، جو لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کے لاہور تک عمران خان کے ساتھ چلتا رہا، دھکے کھاتا رہا، جس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، اس کو آپ نے نگلیکٹ کر دیا۔ یہ ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، یہ آپ نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو بتانے یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افسوسناک پہلو یہ ہے، ایک تو جو ہو رہا ہے معاملہ عدالت میں جائے گا، میں نے نواز شریف صاحب کی مثال دی، دن پھر بھی سکتے ہیں، اپنا کنڈکٹ کوئی بہتر کرے تو ہو سکتا ہے دن پھر بھی جائیں،
لیکن جو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، گیم کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، وکلاء کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو جنہوں نے ان کو جھانسا دیا اور اپنے فوائد حاصل کیے ہیں، اس کا احتساب، وہ احتساب جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد سے سیکھا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔